السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا بہترین گزرے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کامیابی کو تصور میں دیکھتے تھے، یعنی کامیاب ہونے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ کامیاب نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس کامیابی کا مالک سمجھتے تھے۔ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں جسے چانس یا قسمت پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو یہ حقیقت سمجھنا ہوگی کہ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے پہلے انہوں نے کامیابی کے خواب ہی دیکھے تھے، کامیابی کی امید ہی ان کے دل میں تھی، کامیابی کے حصول کے منصوبے ہی تھے، بعد میں ہی جا کے وہ یہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ خود سوچیں، کوئی بھی چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ حاصل کرنے کی خواہش، اور اس قدر شدید خواہش کہ گویا وہ جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ اب بھی تمہیں حاصل ہے۔ دنیا کے کسی بھی لیڈر کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، دنیا کا ہر لیڈر ایک ڈریمر ہی تھا۔ اگر تم اپنی کامیابی کو امیجنیشن میں نہیں دیکھ سکتے تو یہ کامیابی کبھی تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری دو بنیادی ضرورتیں ہیں: ایک، متعین مقصد ڈیفینیٹ گول، دو، برننگ ڈیزائر۔ کامیابی کے لیے پریکٹیکل ڈریمر ہونا بہت ضروری ہے، وہ خواب دیکھنے والا جو اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکے۔ تم میں سے جو بھی کامیاب ہونے کا خواب رکھتا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جس نے نہ نظر آنے والے موقعوں، خوابوں اور صلاحیتوں کا استعمال کیا اور ملبے کے ڈھیر سے آسمان کو چھونے والی عمارتیں کھڑی کر دیں، ویرانوں کو شہر میں ڈھال دیا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے اندر دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: نمبر 1، صبر، نمبر 2، کشادہ ذہنیت، اوپن مائنڈنس۔ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موجودہ دور سے زیادہ اچھا دور تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں آیا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں پر کسی کو انگلی نہ اٹھانے دو۔ تمہیں ان سے متاثر ہونا چاہیے جنہوں نے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں، جنہوں نے دنیا کی نقش گیری کی ہے۔ یاد کرو کولمبس کو، جس نے نئی دنیا کی دریافت کا خواب دیکھا تھا۔ ایسی دنیا کی کھوج کے لیے وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر کے دکھا دی تھی۔ کوپرنکس کو دیکھیں، عظیم اسٹرونومر جس نے ملٹیپل ورلڈ کا خواب دیکھا تھا اور اس کو یہ راز بتا دیا گیا تھا۔ وہ ساری دنیا جو اسے غیر عملی انسان کہتی تھی، اس کی اس دریافت کے بعد اسے جینیس کہنے پہ مجبور ہو گئیں۔ اپنے خوابوں کی سنو، لوگوں کی نہ سنو، وہ جو بھی کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ اگر تمہاری کسی وقتی ناکامی کی وجہ سے وہ تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر ناکامی کامیابی کا بیج ہوتی ہے۔ ہنری فورڈ غریب تھا، تباہ حال تھا اور ان پڑھ تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایسی گاڑی بنائے گا جس میں گدھا یا گھوڑا نہ جودنا پڑے، اور جو بھی ٹول اس کے پاس تھے ان کو لے کر وہ اپنے خواب کی تعمیر میں لگ گیا۔ اس نے کسی کرم کا، کسی قسمت کا، کسی عنایت کا بالکل بھی انتظار نہیں کیا، اور آج اس کے خواب کی گواہیاں دنیا بھر کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بہت سادہ، کہ اسے اپنے خواب پہ یقین تھا۔ اس نے اپنے خواب سے برے حالات کی وجہ سے منہ نہیں موڑا تھا۔ تھامس ایڈیسن نے ایک ایسے لالٹین کا خواب دیکھا تھا جو کیروسین سے نہیں، بجلی سے روشن ہو، اور جس مقام پہ وہ تھا وہیں سے اس نے خواب کی تعمیر کی جستجو شروع کر دی۔ 10,000 بار ناکام ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے خواب ہارنے پہ تیار نہیں ہوا۔ اپنے خواب کے پیچھے دوڑتا رہا جب تک وہ خواب سچ نہیں ہو گیا۔ پریکٹیکل ڈریمر کبھی ہمت نہیں ہارتے، کبھی اپنے خوابوں کو کوئٹ نہیں کرتے۔ ویلان نے سگار اسٹور کی چین کھولنے کا خواب دیکھا اور اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے میں لگ گیا، اور پھر یونائٹڈ سگار اسٹور کی 3,000 برانچز امریکہ کے مہنگے ترین علاقوں میں کھل گئیں۔ یہ اس کے خواب کی گواہیاں ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور آج ہم اس خواب میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابراہیم لنکن نے
کالوں کی آزادی کا خواب دیکھا اور اس خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ رائٹ برادران نے مشین کو ہوا میں اڑانے کا خواب دیکھا اور اب دنیا کی ہر آنکھ ان دو بھائیوں کے خواب کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ان کے خواب کو دیوانے کا خواب کہا گیا، مگر ان کا خواب سچ ثابت ہوا۔ مارکونی نے خواب دیکھا کہ وہ ہوا کی طاقتوں کو استعمال میں لائے گا، اور وقت نے ثابت کیا کہ اس کا خواب کسی احمق کا خواب نہیں تھا۔ آج دنیا بھر میں وائرلیس، ریڈیو اور موبائل اس کے خواب کی گواہیاں ہیں۔ اس کے اس ایک خواب نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس مارکونی کو اس کے دوست باقاعدہ جکڑ کر ماہر نفسیات کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا علاج کرو۔ اور یہ تب ہوا جب اس نے یہ اعلان کیا کہ اس نے وہ اصول ڈھونڈ لیا ہے جس کی مدد سے وہ بغیر کسی تار کے پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، خواب دیکھنے والے، جنہیں حالات موافق نہیں ملے تھے، سہولتیں جنہیں دستیاب نہیں تھیں، لوگوں نے جنہیں پاگل کہا تھا۔ اس کے مقابلے میں آج کا دور بہت بدل گیا ہے۔ آج تو خواب دیکھنے والوں کے لیے ایسی کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا نئی دریافتوں اور ایجادوں کی عادی ہو چکی ہے۔ اب دنیا نئے دعووں پہ چونکتی نہیں ہے بلکہ ان کی مدد کرتی ہے۔ نئے آئیڈیاز پہ اب یہ پریکٹیکل ڈریمر کا ساتھ دیتی ہے۔ یاد رکھو، درخت جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، پورے کا پورا اس بیج میں ہوتا ہے جو نظر بھی مشکل سے نظر آتا ہے۔ پرندہ اڑنے سے پہلے کتنی دیر تک انڈے کی تاریکی میں انتظار کرتا ہے، اور ایک انسان جو فرشتے جیسی عظمتوں کو چھوتا ہے کب؟ جب وہ اپنی روح کو تراش کر اعلیٰ ترین بصیرت پا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح خواب وہ بیج ہے جس میں حقیقت کا پودا آغاز کرتا ہے۔ ایک خواب دیکھنے والا کہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرے؟ اس کا جواب ہے کچھ کرنے کی برننگ ڈیزائر سے۔ خواب سستی اور بے تمنا زمینوں پر نہیں اگتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔